اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر وہ کیا ثبوت ہیں جن سے گھبرا کر خواجہ سعد رفیق اور ان کے غنڈہ نما افسران نے پاکستان کی صحافتی تاریخ کا ایک تاریک باب رقم کیا ہے۔ سریام کی ٹیم کو پچھلے کچھ عرصے میں نصف درجن سے زائد خفیہ اطلاعات، پیغامات، ای میلز اور سوشل میڈیا میسیجز موصول ہوئے تھے جن میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ ریلوے میں سامان کی ترسیل کا ڈپارٹمنٹ یعنی کارگو غیر قانونی اسلحے، منشیات، چوری کی موٹر سائیکلوں، یہاں تک کہ گولہ بارود منتقل کرنے میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ سریام کی ٹیم کے پاس ایسی خبروں اور اطلاعات کی تصدیق کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہم خود ایک سٹنگ آپریشن یعنی خفیہ کارروائی کے ذریعے ایسے ہولناک امکانات کو چیک کریں جو کسی ایک یا کئی بے گناہوں کی جان لے سکتے ہیں۔ سو ہم نے کچھ خطرناک ممنوع اشیاء کراچی کے 2 ریلوے اسٹیشنز یعنی کینٹ ریلوے اسٹیشن اور سٹی ریلوے اسٹیشن کے کارگو ڈپارٹمنٹ سے لاہور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا نمائندہ سب سے پہلے کینٹ ریلوے اسٹیشن پر کارگو سروسز کے انچارج خادم حسین کے پاس پہنچا۔ ہمارے نمائندے نے پہلے صرف شراب بھیجنے کی بات کی تھی اور اس کے بعد ذرا اعتماد بڑھنے کے بعد ٹی ٹی یعنی پستول بھی کارگو کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس ریلوے اہلکار نے نہ صرف حامی بھر لی بلکہ اس غیر قانونی اسلحے کو پیک کرنے کا طریقہ بھی ہمارے نمائندے کو اس طرح سے سمجھایا جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ شراب کے بوتلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ٹیٹیاں جو ہے نا سامان کے اندر ہی رکھ لوں گا، آپ جیسے بولیں گے میں وہ بنا لوں تاکہ میں اس حساب سے آپ کے پاس اگر بڑا بکسا آپ بنا لو، ٹھیک ہے، پیٹی جس طرح بڑی نہیں آتی بڑی جو ٹھیک ہے اس طرح کا، اس میں بسترے اندر ڈال کے اور اوپر نیچے پر ایک بیگ ایک بکسا ہو گیا، اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اور کوئی فرنیچر میں کرسیاں ڈال دو، کچھ ٹیبلیں ڈال دو باہر تاکہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی کا سامان ہے۔ اچھا بڑے بکسے میں تالے چھالے لگا ٹیٹیاں بھی چلی جائیں گی نا شراب کی بوتلوں میں سے، ہاں پیکنگ ویکنگ کر کے ہم ٹائپ طریقے سے۔ سریام کی ٹیم نے اس ریلوے اہلکار کو ایک دوسری ملاقات میں رشوت کی آدھی رقم بطور ایڈوانس ادا کی اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق غیر قانونی اسلحہ اور شراب پیک کر کے اسی کے پاس لاہور کے لیے بک کروا دی۔ یہ شراب اور اسلحہ ہم نے کہاں سے حاصل کیا یہ ہم ابھی پوری قوم کو بھی بتائیں گے اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی۔ ان میں جرت ہوئی تو وہ ذرا ان دھندوں کو بھی بند کروا کے دکھائیں۔ خیر اس شخص کو باقی کی رقم بھی ادا کر دی گئی۔ اچھا یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے، میں وہ ضرورت پڑے تو بس میں ہم نکل ٹھیک ہے۔ ہماری اگلی منزل تھی کراچی کا مرکزی سٹی ریلوے اسٹیشن۔ یہاں بھی ہمارے نمائندے نے کارگو انچارج انس بٹ سے شراب اور 2 پستول لاہور بھجوانے کی بات کی اور اس شخص نے بھی اتنے اطمینان سے جواب دیا جیسے یہاں بس یہی کام ہوتا ہو۔ شراب کی بوتلیں ہیں، ٹھیک ہے، بات نہیں کرو نا اس کے سامنے، بس ان کو اچھا 100 روپے فی کارٹون دے دو نا صحیح مل اور بھی تو بات سننا۔ اور 2 ہماری لیے ٹیٹی وہ 2 ہیں اسی کے اندر ہے، اس کے اندر ہم سامان میں پیک کر دیں گے ڈبے میں، بس صحیح ہے تو آپ اپنا بتا دیں کیا لیں گے بھائی جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اچھا دوسرے یہ کہ میں پھر کب آ جاؤں آپ کے پاس پیک کرا کے؟ آپ پیک کرا کے آپ نہیں آئے آج، آپ آئیں اتوار والے دن میرے پاس، ٹھیک ہے، یا جمعے کے بعد آئیں، یا تو جمعے کے بعد جمعے کے بعد آئیں، ہو جائے گا نا؟ ہاں ہو جائے گا۔ اچھا میں ایسے سیٹنگ مجھے بتا دیں، لکڑی کی پیٹی بنوائیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کارٹن ڈالیں، کارٹن کے اندر ڈال کے ٹیٹیاں بھی اس میں ڈال دیں، اس کے اندر ڈال کے سب کچھ اچھی طرح پیک کر کے اوپر کپڑا وہ پلاسٹک کا بوڑا چڑھوا کے بس کلاس طریقے سے۔ یہ اس شخص کا کوئی انفرادی جرم نہیں تھا، غیر قانونی اشیاء کی نقل و حرکت کا ایک پورا نیٹ ورک موجود تھا، اسی لیے یہ شخص صرف کراچی نہیں بلکہ لاہور میں بھی شراب اور اسلحہ پکڑے جانے کی صورت میں پوری صورتحال کو ہینڈل کرنے کی ضمانت دے رہا تھا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا جس میں جو ہے وہ ٹیٹیاں شراب کی بوتلیں رکھیں گے تو آگے جا کے کوئی خطرہ تو نہیں؟ وہ پوچھیں گے میری ذمہ داری ہے، آپ کیوں بول رہے ہو بار بار؟ اگر دیکھ لیں ابھی شریف آدمی ہے کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے کہ اللہ نہ کرے۔ آپ کے ساتھ ہر چیز کا تعلق، میں خدا اتر سے نکلواؤں گا، اگر کوئی مسئلہ میرے ساتھ بات میں آپ کا نکلواؤں گا، وہاں آگے سے بھی آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں۔
हमारे नुमाइंदे ने एक ऐसी मोटरसाइकिल रेलवे कार्गो के जरिए लाहौर भेजने की बात की जिसकी चोरी का मुकदमा कराची के जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज है और जिसे एनओसी के बगैर किसी सूरत भी किसी दूसरे शहर बिल्टी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस नेटवर्क के लिए ये भी कोई मसला नहीं था। बस रेलवे पुलिस के साथ मिलकर चोरी की इस मोटरसाइकिल की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इस शख्स को एक इजाफी दिन चाहिए था। तो मैं ये कह रहा था आपने मेरे कंधे पे छोड़ा तो मेरा मसला है ना, आपको तो कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ये भी कल पहुँच जाएगी? ये नहीं जाएगी, ये कल जाएगी, ये तो कल जाएगी। शराब, असलहा, चोरी की मोटरसाइकिल, ये सब सामान रेलवे कार्गो के जरिए लाहौर भिजवाने के किराए के अलावा तयशुदा रिश्वत की रकम साथ साथ इस रेलवे अफसर को अदा की जाती रही। लेकिन अब तो इस बदबख्त ने हद कर दी थी। हमारे एक खुफिया सोर्स की खबर कि रेलवे कार्गो के जरिए आतिशगीर मादा और धमाका खेज मवाद भी मुंतकिल करना मामूल की बात है, अब पाए तस्दीक को पहुंचने जा रही थी। हमने इस कार्गो अफसर अनस भट्ट से झूठ मूठ कहा कि हमारे पास 10 दस्ती बम हैं जो 100 इंसानों की जान ले सकते हैं और इसके अलावा 15 पिस्तौल भी, और इस सारे सामान को हमें लाहौर भेजना है। सरेआम की टीम पर दहशतगर्दी और मनशियात स्मगलिंग के मुकदमे दर्ज करवाने वाले ख्वाजा साद रफीक, जरा गौर से सुनिएगा। आपके इस होनहार अफसर ने 100 इंसानों की जान लेने पर कोई एतराज करने की बजाय सिर्फ इस बात पर एतराज किया था कि बम ट्रेन में न फट जाएं, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। बाकी कहीं पर भी लोगों की जान जाती है तो जाए। 10 उसमें दस्ती बम है जो 10 आदमियों को मार सकते हैं एक वक्त में, और बाकी इसमें तकरीबन 15 टीटियाँ, 2 मना है। और वो किस में रखें? आधे बम उसमें, आधे उसमें हैं? आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे टीटी उसमें, आधे उसमें। ठीक और ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। रास्ते में तो नहीं फटेंगे, खैर फटेंगे जा जाके फटना होंगे। सरेआम की टीम ने असलहे और शराब का इंतजाम तो कर लिया था, और वो कैसे किया था ये अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन असली दस्ती बम या बारूदी मवाद भेजने की बजाय हमने ग्लूकोज में नट बोल्ट्स और बॉल बेरिंग डालकर इन्हें देसी साख्ता बमों की शक्ल दे दी और रेलवे अफसर की हिदायत के मुताबिक पैक करके इसे भी रेलवे कार्गो पर लाहौर के लिए बुक करवा दिया। बिल्टी की रकम के अलावा लोगों को जान से मारने के लिए इसे रिश्वत भी अदा की गई। लेकिन क्या शराब, असलहा और बारूद की शक्ल में मौत एक शहर से दूसरे शहर भेजने की कीमत सिर्फ बुकिंग करने वाले अहलकार वसूल करते हैं? जवाब है जी नहीं। सिटी रेलवे स्टेशन के कार्गो इंचार्ज अनस भट्ट ने हमारे नुमाइंदे को यह भी बताया कि वो इस सीट पर बैठने की कितनी रकम अदा कर रहा है। ये काउंटर यार असल में लाख रुपया देना पड़ता है। लाख रुपए जी, इस काउंटर पे बैठने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है भाई। सब मुलविस हैं इस काम में। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे की ऐसी हजारों सीटों से इकट्ठे होने वाले करोड़ों रुपए हर महीने जीएम रेलवे, आईजी रेलवे और वजीरे रेलवे तक पहुंचते होंगे। तभी तो वो इस नेटवर्क के खिलाफ हमारी इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सके। न जाने असलहे और बारूद की रेलवे कार्गो से मुंतकिली के बाद मरने वाले कितने बेगुनाहों के खून के छींटे ख्वाजा साद रफीक और उनके इन अफसरान की आस्तीनों पर होंगे। लेकिन दहशतगर्द तो सरेआम की टीम ठहरी, जिन्होंने असली दहशतगर्दों और असली स्मगलरों के मुंह से नकाब नोचने की जुर्रत की।